بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فصاحت متکلم کی تعریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ فصاحت متکلم کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، قابلیت ہو، صلاحیت ہو۔ نمبر دو، کہ وہ مقصود کو یعنی جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو فصیح کلام کے ساتھ کہنے پر قادر ہو، یعنی مقصود کو تعبیر کرنے پر قادر ہو۔ فصیح کلام، اس کے لیے فصیح کلام ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، فصیح کلام کی مہارت ہو، فصیح کلام کا ملکہ ہو۔ فصیح کلام کون سا ہوتا ہے یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں 6 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ، کلام کا ہر لفظ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ فصیح کلام ہے کیونکہ اس کا ہر لفظ بولنے میں آسان ہے۔ نمبر دو، اس کا ہر لفظ کیا قاعدے کے اور صرف کے مطابق ہے۔ اور نمبر تین، اس کا ہر لفظ جو ہے وہ معنی اس کا بالکل واضح ہے۔ نمبر چار، اس کے تمام الفاظ ایک ساتھ جب بولے جاتے ہیں تو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور نمبر پانچ، ان پورا جو کلام ہے وہ کسی قسم کی نحوی قاعدے اور کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 6، معنی بالکل واضح ہے، معنی سمجھنے میں بھی کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہو رہی۔ تو یہ 6 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ فصیح کلام ہوتا ہے، اور جو بندہ وہ فصیح کلام بولتا ہے اس کو فصیح متکلم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ فصیح کلام بول سکے کسی بھی غرض میں بولنا ہو، یعنی کسی غرض کے لیے بھی بولنا ہو۔ مثلا کسی کی تعریف کرنی ہو تو تعریف کرنے کی غرض سے بھی وہ فصیح کلام بول سکتا ہو۔ مذمت کرنی ہو، مذمت کرنے کی غرض سے بھی وہ فصیح کلام بول سکتا ہو۔ حیرانگی کے طور پر کلام ظاہر کرنا ہو، نکالنا ہو، تو وہاں پر بھی وہ کلام فصیح کلام بول سکتا ہو۔ اسی طرح رحم طلب کرنا ہو تو رحم طلب کرنے کے لیے بھی وہ فصیح کلام بول سکتا ہو۔ حکم دینا ہو، اس کے علاوہ آگے جو اغراض آ رہی ہیں، آپ علم المعانی کے اندر وہ اغراض پڑھیں گے تو ان میں سے کسی بھی غرض کے متعلق اگر اس نے کلام کرنا ہو، جیسے حسرت کا، افسوس کا اظہار کرنا ہو، تو اس غرض سے بھی وہ فصیح کلام بول سکتا ہو۔ ایسے خوشی کا اظہار کرنا ہو تو اس غرض سے بھی وہ فصیح کلام بول سکتا ہو۔ ایسے ہی دیگر اغراض بھی ہیں، اور مثلا حکم دینا ہو، دعا کرنی ہو، دعا کے لیے بھی فصیح کلام کا استعمال کر سکتا ہو۔ التماس کرنا ہو، کسی سے درخواست کرنی ہو، خواہش کا اظہار کرنا ہو، کسی کی رہنمائی کرنی ہو، کسی کو دھمکی دینی ہو، کسی کا عاجز ہونا ظاہر کرنا ہو، کسی کی توہین کرنی ہو، کوئی چیز مباح کرنی ہو، احسان جتلانا ہو، کسی کو کوئی اختیار دینا ہو، اور 2 چیزوں میں برابری ظاہر کرنی ہو، کسی کی عزت کرنے کی یا عزت ظاہر کرنے کی غرض سے بھی کلام کرنا ہو، تو یہ سب اغراض ہیں۔ تو ان میں سے کسی بھی غرض کے لیے وہ فصیح کلام کر سکتا ہے تو وہ بندہ فصیح متکلم ہے، اور اس کی جو گفتگو ہوگی اس کو فصاحت کلام کہیں گے۔ اور اگر وہ صرف ایک ہی غرض میں، 2-4 غرض میں، 2-4 چیزوں میں وہ تو فصیح کلام کر سکتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں وہ فصیح کلام نہیں کر سکتا، تو اس کو فصیح متکلم نہیں کہیں گے، اور اس کی گفتگو کو فصاحت متکلم نہیں کہیں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق۔ اب ہم اس کی عبارت بھی پڑھتے ہیں اور پھر مختصر تشریح کرتے ہیں۔ وفصاحت المتکلمی، اور فصاحت متکلم کی فصاحت، ملکتن ایسا ملکہ ہے، یقتدر بہا جس سے وہ قدرت پائے، حاصل کرے، قادر ہو جائے، علی التعبیر عن المقصود، مقصود کو تعبیر کرنے پر، بکلام فصیح، فصیح کلام کے ساتھ، فی ای غرض کانا، کسی بھی غرض میں کانا وہ ہو، یعنی وہ کلام کسی بھی غرض میں ہو تو وہ فصیح کلام کے ساتھ گفتگو کر سکے، ایسے بندے کو فصیح متکلم کہیں گے۔ اس کی تشریح وغیرہ بھی آپ کو، وجوہ اعراب، یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی، تو آپ نے وہ وجوہ اعراب، عبارت اور تشریح اور سوال جواب یاد کرنے اور کسی کو سنانے ہیں۔
اب بھلے استاد کو سنائیں، اپنے کسی کلاس فیلو کو سنائیں، کسی دوست کو سنائیں، گھر میں بھائی کو سنائیں، بہن کو سنائیں، والد صاحب کو سنائیں، والدہ کو سنائیں، کسی کو بھی سنائیں، یہ آپ ضرور سنائیں۔ اس سے جو ہے وہ آپ کو دروس البلاغہ یاد ہوگی، سمجھ میں بھی آئے گی۔ آگے چل کر ہم پھر اجرا بھی کروائیں گے، آپ کو کتاب کے ہٹ کر جو باقی مثالیں ہوں گی وہ دیں گے ان میں، تاکہ آپ کو غور و فکر کریں، اور ہم بتائیں گے بھی، تو وہ بھی آپ کسی کو جب بتائیں گے پوچھنے پر، تو ایسی صورت میں پھر آپ بلاغت میں ماہر ہو جائیں گے، ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔